مکہ مکرمہ کی اونچی اونچی اور بلند پہاڑیوں کے دامن میں اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے ارد گرد عرب کے مشہور اور نامور قبیلوں کے لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ مکہ مکرمہ اور گرد و نواح کے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اور جوان اس وقت کے عرب کے دستور اور اپنے آباء و اجداد کی پرانی رسموں کے مطابق طواف کعبہ کر رہے تھے۔ ان میں حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بن اسد بھی شامل تھیں، جو اپنے بطن مبارک میں ایک نفس اقدس اور اپنے صدف رحم میں اسلام کا ایک گراں قدر موتی چھپائے ہوئے اس ہنگامہ ہائے حیات انسانی سے بے خبر کعبے کے مقدس دیوار کے سائے میں اپنے دل کی گہرائیوں میں حزن و منال کا ایک طوفان اور اپنی پیشانی پر خفت و ندامت کے آثار لیے سر جھکائے بیٹھی تھیں، کیونکہ آثار ولادت پیدا ہو چکے تھے اور قدرت کے قانون کے مطابق درد ذی شروع ہو چکا تھا، اور وہ سوچ رہی تھیں کہ یہاں کوئی حجاب نہیں اور کوئی پردہ نہیں، پھر ایسی حالت میں اب وہ کدھر جائے؟ اور ابھی وہ سوچ ہی رہی تھیں کہ اچانک کعبے کی دیوار پھٹ گئی اور غیب سے آواز آئی کہ اے فاطمہ بن اسد، کعبے کے اندر آ جا۔ چنانچہ آپ کعبہ کے اندر چلی گئیں اور پھر امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت بشہادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ امام الانبیاء کو اطلاع دی گئی تو کملی والے آقا دو عالم تشریف لائے۔ ابھی تک شیر خدا نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علی کو گود میں اٹھایا اور پھر خود ہی نہلایا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ آج علی کو پہلا غسل میں دے رہا ہوں، کل آخری غسل مجھے علی دے گا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک حضرت علی کے منہ میں دی تو حضرت علی نے آنکھیں کھول دیں۔ جوان ہونے کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ تم نے میرے آنے سے پہلے آنکھیں کیوں نہ کھولی تھیں؟ حضرت علی نے عرض کی، آقا میری تمنا تھی کہ میری آنکھ کھلے تو میری نگاہ رخ مصطفیٰ پر پڑے۔ جنگ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے عرض کی کہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ کل میں یہ جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور وہ ایسا آدمی ہے یحب اللہ و رسولہ، کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، یا یوں فرمایا یحب اللہ و رسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ صبح ہوئی تو ہر مسلمان کی تمنا یہ تھی کہ اسلام کا جھنڈا مجھے عطا ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، این علی ابن ابی طالب، کہ علی ابن طالب کہاں ہیں؟ غلاموں نے عرض کی، آقا ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ، اور حضرت علی حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لہاب دہن علی کی آنکھوں پر لگایا کہ اس وقت حضرت علی کی آنکھیں درست ہو گئی کہ جیسے کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اسلام کا جھنڈا عطا کر دیا اور ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھوں سے کمر پر باندھی۔ بس پھر کیا تھا، یہ اللہ کا شیر لشکر اسلام لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوا۔ دل میں عشق رسول تھا، ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا اور نگاہوں میں جلوہ یار۔ نعرہ تکبیر کی خدائی آواز فضائے آسمانی میں گونجی، اور پھر اللہ کے شیر نے خیبر کی پتھریلی زمین پر علم اسلام گاڑ دیا۔ خیبر کے قلعہ کموس کا محافظ مرہب یہودی، جو کفر کی دنیا کا ایک مشہور و معروف اور زور آور پہلوان تھا، لوہے میں غرق، سر پر 2 من وزنی خود پہنے اور ہاتھوں میں گرز لیے ہوئے مقابلے میں آیا۔ حضرت علی بھی یہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، متنی امی حیدرہ، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ بس پھر کیا تھا، 2 تلواریں آپس میں ٹکرائیں، ایک اسلام کو مٹانے کے لیے اور دوسری بچانے کے لیے، ایک شمع توحید اور رسالت کو بجھانے کے لیے اور دوسری جلانے کے لیے۔ یہ حق و باطل کی دست بدست جنگ تھی اور اسلام اور کفر کا معرکہ تھا۔ ایک طرف سراپا کفر تھا اور دوسری طرف علی رضی اللہ عنہ، اس کے پیچھے ابو جہل تھا اور اس کے پیچھے مصطفیٰ تھا۔ مرہم نے بڑی چلاکی سے وار کیا،
علی نے بڑی ہوشیاری سے روکا، اس نے پینترا بدلا، اس نے قدم بڑھایا، مرہب نے گرز اٹھائی، علی نے ہاتھ سے پکڑی، جھٹکا دیا اور گرز گر پڑی۔ پھر علی کی تلوار ہوا میں لہرائی، فضا میں چمکی اور بجلی کی طرح مرہب پر گری۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، اس نے پھر تلوار کا ایک بھرپور وار کیا۔ علی نے ڈھال پر روکا، ڈھال ٹوٹ گئی تو شیر خدا نے قوت پروردگار سے در خیبر کو اکھاڑا، اس کو ڈھال بنا لیا، اور پھر شمشیر حیدری اٹھی اور لبکی۔ مرہب نے ڈھال پر لی، لیکن تلوار ڈھال کو دو ٹکڑے کرتی ہوئی خود تک پہنچی، خود کو توڑ کر سر پر آئی اور سر کاٹتی ہوئی جسم تک پہنچی، جسم کو چیرتی ہوئی زمین پر گری تو زمین پکار اٹھی کہ اللہ مجھے علی کی تلوار سے بچا لے۔ اور پھر اللہ کے شیر نے جوش میں آ کر قلعہ کی دیوار کو زور سے پکڑ کر ہلایا اور زلزلہ آ گیا اور در خیبر کو 40 گز کے فاصلے پر گرایا۔ اس فتح و نصرت پر ایک بار پھر نعرہ تکبیر گونجا اور حضرت علی نے سید المرسلین کا عطا کیا ہوا اسلام کا جھنڈا خیبر کے قلعہ پر گاڑ دیا۔ ایک دن شیر خدا کوفہ کی جامع مسجد میں مصلے پر بیٹھے جو کی روٹی کے سوکھے ہوئے ٹکڑے کھا رہے تھے اور وہ چبائے نہیں جاتے تھے۔ دو آدمی حاضر ہوئے، عرض کی، آقا یہ راز سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں تو آپ نے خیبر کے دروازے کو توڑ دیا اور یہاں یہ سوکھے ہوئے ٹکڑے نہیں چبا سکتے۔ شیر خدا مسکرائے فرمایا کہ یہ سوکھے ہوئے ٹکڑے کھا رہا ہوں تو علی کی اپنی طاقت خرچ ہو رہی ہے، مگر خیبر کے قلعے کو توڑنے والی تو محمد کی نگاہ تھی۔ تفسیر روح البیان جلد 2 صفحہ نمبر 105۔